گناہوں کو اور خطاؤں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، کسی کے لیے رکنے والا نہیں، اور اللہ اپنے بے شمار بندوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے، تو اس بندے کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ نے ایک مخصوص کو منتخب کیا کسی کام کے لیے۔ تو اللہ نے اگر آج مجھے موقع دیا اس تقریب میں شرکت کرنے کا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے اگر عاطف سوداگر صاحب کو موقع دیا کہ نونہالوں اور ننھے منھے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کمائی آپ کے شوق کو روک دیجئے۔ میں صرف یہی کہتا ہوں، بار بار آج بھی کہوں گا، اگر ہر مسلمان روزانہ اپنے روزانہ کے خرچے میں سے 1 روپیہ اگر نکال دے تو مہینے میں 30 روپیہ ہو جائے گا۔ 30 روپیہ، 1 روپیہ نکال لو۔ چائے کتنے میں چائے نہیں پیتا، کتنے میں؟ 25۔ ہاں مجھے یہ معلوم کہ بڑے بڑے کافی شاپس ہیں، وہاں پہ 200 روپے کی کافی ہے۔ تو کیا ہم 1 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ یہاں پہ بیٹھے ہیں، چلیے 500 لوگ ہیں یا 1000 لوگ، چلیے 1000 آدمی اگر روزانہ 1 روپیہ نکال دیے تو 1000، مہینے کے ختم پہ 30,000، سالانہ کتنے؟ 3,60,000۔ ارے اندازہ لگاؤ، اگر یہ شعور ہماری قوم میں آ جائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قدم مسلمان کسی سے مانگے گا نہیں، مسلمان ساری دنیا کو دینے کے موقع میں آ جائے گا۔ بشرط یہ کہ یہ سوچ، یہ فکر ہم نے پیدا ہو، یہ فکر ہونی چاہیے۔ مساجدیں تو بن گئی بہت، خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی میں ہر مسجد کے بازو میں بازار ہوتا تھا، مسجد کو لگا ہوا، یتیم خانہ ہوتا تھا، مدرسہ ہوتا تھا۔ میں آج آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ جو بھی نئے محلے جات آ رہے ہیں، بے شک مساجد بنائیے، مساجد کے بازو کو تلاش نہ کریں۔ یہ نہ کہے کہ میری صحت خراب تھی اس لیے نماز نہیں پڑھا، بچوں کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔ یاد رکھو، جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو نماز کی پوچھ ہوگی، اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں بیمار تھا نماز نہیں پڑھ سکا، تو اللہ کہے گا میرا ایک بندہ تھا ایوب جو بہت بیمار تھا لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرے بہت بچے تھے اور بچوں کی ذمہ داری تھی اے اللہ اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کہے گا میرا ایک بندہ تھا جس کا نام یعقوب تھا، اس کو بہت بچے تھے لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی خواتین، اگر کوئی عورت یہ کہے گی کہ میرا شوہر ظالم تھا اس لیے نماز چھوٹ گئی، تو اللہ کہے گا میری ایک بندی تھی جس کا نام آسیہ تھا، اس کا ظالم شوہر تھا لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ یاد رکھو، بے نمازی دشمنان خدا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بے نمازی دشمنان اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دشمنان اللہ کون ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو منا لو۔ اپنی تقریر کا آغاز میں نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا، تو اپنے تقریر کا اختتام بھی وہیں سے کروں گا، اور یہی بولوں گا۔ اگر غلط ہوں تو مولانا ہومی صاحب ہیں، مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کیسے آئی؟ بہت سے علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ فجر کیسے آئی جنت کی، کہ اجالوں اور روشنیوں سے جب اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو وہ وقت تاریکی کا تھا، تو آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس تاریکی کو تو ختم کر دے، میں خائف ہوں، اس تاریکی میں بے چین ہوں۔ تو جیسے ہی تاریکی ختم ہوئی اور اجالے آئے جو فجر کے اجالوں کی طرح تھا، تو آدم علیہ السلام نے سجدہ ریز ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ کو وہ 2 رکعت پسند آ گئی اور وہ فجر ہو گئی۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ ظہر کیسے آئی؟ ظہر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، لے لیا چھرا اپنے لخت جگر کے گلے پہ، اور چھرے کو اللہ کے حکم سے چلا دیا، آنکھوں سے پٹی نکالی، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کیا ہے، تو فوراً 4 رکعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کو وہ پسند آئی اور وہ ظہر ہو گئی۔ عصر کی بات کہوں تو غلط ہوں، تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ناتوان ہو گئے، کمزور ہو گئے، مچھلی کنارے پہ آئی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا 4 رکعت، اور عصر کی نماز ہو گئی۔ اور مغرب کیسے ہوئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تبلیغ کی، سب کیا، اور تبلیغ کرنے کے بعد میں مغرب کا وقت تھا تو 2 رکعت نماز ادا کی، اور بی بی مریم نے 1 رکعت، تو 3 رکعت مغرب کی ہو گئی۔ عشاء، تو عشاء کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی اور آنے کے بعد عشاء ہو گئی۔ یہ ہے، میں غلط ہوں تو معافی چاہتا ہوں، عالم دین نہیں، دنیاوی ہوں، چہرے سے، لباس سے شاید ان زلفوں سے بھی دنیا دار دکھتا ہوں، لیکن اللہ کا خوف ہے اس دل میں۔ غلطیاں ہوئی